یہ کہانی صرف ایک بادشاہ اور ملکہ کی نہیں ہے، یہ دراصل طاقت کے صحیح معنی کو سمجھنے کی کہانی ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی سلطنت کا جہاں ہوا خود تخت کو اڑا کر لے جاتی ہو، جہاں پرندے اور جنات بھی بادشاہ کے حکم کے تابع ہوں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان بادشاہت تھی، مگر یہ طاقت کا صرف ایک رخ تھا۔ لیکن سوچیں اس وقت کیا ہوتا ہے جب اتنی بڑی اور منظم سلطنت کا راز ایک چھوٹا سا گمشدہ پرندہ فاش کر دیتا ہے۔ یہیں سے دو مختلف دنیاؤں اور دو مختلف طاقتوں کا تصادم شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے اس واقعے کے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں، بادشاہ کا گمشدہ قاصد، اور دیکھتے ہیں کہ کیسے کبھی کبھی سب سے بڑی خبریں سب سے غیر متوقع ذریعوں سے آتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر مخلوق کی اپنی ایک جگہ اور ایک ذمہ داری تھی۔ جب انہوں نے اپنے پرندوں کے لشکر کا جائزہ لیا تو ایک اہم قاصد ہدہد وہاں موجود نہیں تھا۔ اب یہ صرف ایک پرندے کی غیر حاضری کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس نظم و ضبط کی خلاف ورزی تھی جس پر پوری سلطنت قائم تھی۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے کوئی ٹھوس وجہ پیش نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ اصول کی حکمرانی کا واضح اعلان تھا۔ لیکن جب ہدہد واپس آیا تو وہ صرف اپنی غیر حاضری کا جواز لے کر نہیں آیا، بلکہ ایک ایسی خبر لایا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے بتایا کہ ایک قوم ہے سبا جو دولت اور شان و شوکت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس پر ایک بہت ہی ذہین ملکہ بلقیس حکومت کرتی ہے جس کا تخت بھی بے مثال ہے۔ لیکن اس رپورٹ کا سب سے چونکا دینے والا حصہ یہ تھا کہ وہ سب لوگ اپنی تمام تر ترقی اور ذہانت کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے تھے۔ یہ مادی طاقت اور روحانی گمراہی کا ایک عجیب سنگم تھا۔ اب کہانی کا مرکز بدلتا ہے اور ہم پہنچتے ہیں ملکہ بلقیس کے دربار میں۔ یہاں ایک پراسرار خط آتا ہے جو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک ایسا چیلنج ہے جو ملکہ کو ایک بہت بڑے فیصلے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان کا خط بہت مختصر مگر بے حد طاقتور تھا۔ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا، جو خود ایک واضح پیغام تھا کہ اصل طاقت کا سرچشمہ کون ہے، اور اس کے بعد سیدھی بات، میرے سامنے تکبر نہ کرو اور فرما بردار ہو کر چلے آؤ۔ یہ کوئی جنگ کی دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک اعلیٰ حقیقت کو تسلیم کرنے کی دعوت تھی۔ یہاں ملکہ بلقیس کی قیادت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس کے مشیروں اور سرداروں نے فوراً اپنی فوجی طاقت کا حوالہ دیا اور کہا کہ فیصلہ آپ کا ہے، ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ لیکن ملکہ نے بہت گہری اور دور کی سوچی۔ وہ جانتی تھی کہ جنگیں صرف تباہی لاتی ہیں اور عزت داروں کو بھی ذلیل کر دیتی ہیں۔ اس نے طاقت کے بجائے حکمت کو چنا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے کچھ تحفے بھیج کر آزمائے گی کہ سلیمان کی طاقت کی نوعیت کیا ہے، وہ دنیاوی بادشاہ ہے یا کچھ اور یہیں سے ملکہ کے اس شاندار امتحان کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ صرف تحفوں کا تبادلہ نہیں تھا بلکہ یہ دولت اور مادی طاقت کے مقابلے میں حکمت اور روحانیت کو پرکھنے کی ایک کوشش تھی۔ ملکہ کا امتحان واقعی بہت ذہانت بھرا تھا۔ اس نے بے شمار دولت کے ساتھ ایک خاص چیلنج بھیجا، ایک بڑا بے عیب موتی جس میں سوراخ کرنا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ لوہے یا آگ کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ایک ایسا کام تھا جسے دنیا کی کوئی دولت یا فوجی طاقت حل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سلیمان کی طاقت کی بنیاد کیا ہے۔ حضرت سلیمان نے تحفے دیکھتے ہی ملکہ کی نیت بھانپ لی۔ انہوں نے ان قیمتی تحائف کو پوری طرح مسترد کر دیا۔ ان کا جواب کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری اس دولت سے کہیں بہتر ہے، صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ دو مختلف نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک نظریہ جو دولت کو سب کچھ سمجھتا تھا اور دوسرا جو اللہ کی عطا کو اصل طاقت مانتا تھا۔ اور پھر اس ناممکن نظر آنے والے چیلنج کو حل کرنے کے لیے انہوں نے جو کیا وہ حیران کن تھا۔ انہوں نے صرف ایک چھوٹے سے کیڑے کو حکم دیا اور اس نے موتی میں سوراخ کر دیا۔ یہ معجزہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ ان کی طاقت صرف انسانوں اور جنات پر نہیں بلکہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر ہے۔ جب ملکہ بلقیس کو اس معجزے کی خبر ملی تو اس نے خود حضرت سلیمان کی سلطنت کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے بھی پہلے حضرت سلیمان ایک اور ایسا معجزہ دکھانے والے تھے جو وقت اور فاصلے کے تمام تصورات کو توڑ کر رکھ دیتا۔ حضرت سلیمان نے اپنے دربار سے پوچھا کہ کون ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہے۔ ایک بہت طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات تھی۔ لیکن پھر دربار میں موجود ایک عالم آصف بن برخیا، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ یہاں مقابلہ جسمانی طاقت اور روحانی علم کے درمیان تھا اور علم جیت گیا۔
पलक झपकने में बस इतना ही वक्त लगा। सैकड़ों मील दूर रखा मलका का भारी भरकम तख्त, जो कई तालों में बंद था, एक लम्हे में हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। ये ताकत का ऐसा मुजाहिरा था जिसका मकसद सिर्फ ये बताना था कि अल्लाह की दी हुई ताकत के सामने दुनिया की बादशाहतें कितनी बेमायनी हैं। अब इम्तिहान की बारी मलका बल्कीस की थी। जब वो दरबार में पहुंची तो हजरत सुलेमान ने उनके अपने तख्त में कुछ तब्दीलियां करवाकर उनके सामने रख दिया और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? ये सवाल सीधा सीधा नहीं था, ये मलका की जहानत और हकीकत को पहचानने की सलाहियत का इम्तिहान था। और यहाँ मलिका का जवाब उसकी गैर मामूली जहानत और हिकमत को जाहिर करता है। इसने ये नहीं कहा कि हाँ ये मेरा ही है, क्योंकि मंतकी तौर पर यह नामुमकिन था, और ना ही इसने इनकार किया क्योंकि वो इसे पहचान रही थी। उसका जवाब था, गोया ये वही है। ये एक ऐसा सुफारती और दानिशमंदाना जवाब था जिसने हकीकत को तस्लीम भी किया और अपने मंतकी शक को भी बाकी रखा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी मुजाहरा बाकी था, एक ऐसा तजुर्बा जो मलका के तमाम शुकूक व शुबहात को ख़त्म करके उसे एक ऐसी हकीकत दिखाने वाला था जिसका उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। हजरत सुलेमान मलका को एक ऐसे हॉल में ले गए जिसका फर्श खालिस शफ़ाफ शीशे से बना था। ये कोई आम इमारत नहीं थी, ये हकीकत और वहम के दरमियान की लकीर को मिटा देने वाला एक शाहकार था। जब मलका ने इस फर्श पर चलना चाहा तो नीचे बहते पानी और मछलियों को देखकर उसे गहरा पानी समझ लिया। ये एक कुदरती रद्द-ए-अमल था। उसने फौरन अपने लिबास को ऊंचा किया ताकि वो भीग न जाए। इस एक लम्हे ने यह साबित कर दिया कि हमारी आंखें और हमारी अक्ल भी हमें धोखा दे सकती हैं। जो नजर आ रहा था वो हकीकत नहीं थी। और जब हजरत सुलेमान ने उनसे कहा कि यह तो शीशे से बना हमवार महल है, तो बस यही वो लम्हा था जब मलिका पर सब कुछ वाज़े हो गया। उसे समझ आ गया कि जिस तरह उसकी आंखों ने इस शफ़ाफ फर्श को पानी समझकर धोखा खाया, बिल्कुल उसी तरह वो और उसकी कौम सूरज की ज़ाहिरी चमक से धोखा खाकर उससे खुदा समझ बैठे थे। ये उसकी सियासी हार नहीं बल्कि उसकी रूह की जीत थी। उसने पुकारा, ए मेरे रब, मैंने वाकई अपने आप पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। तो आखिर में ये कहानी हमें इस सवाल पर छोड़ जाती है कि असल ताकत क्या है? दुनियावी दौलत और एक अजीम शान सल्तनत का मालिक होना, या फिर वो हिकमत और बसीरत हासिल करना जो ज़ाहिरी धोखे को पहचान कर एक आला और अबदी सच्चाई के सामने सर झुका दे।